میں دفتر میں تھا کہ جب ہی میری بیوی صالحہ کا اچانک سے میرے پاس فون آیا۔ اس کے فون پر میں نے جلدی سے فون اٹھایا کیونکہ آج کل اس کی طبیعت کچھ ناساز تھی۔ 7واں مہینہ چل رہا تھا اور اسے پچھلے کچھ دنوں سے بہت زیادہ چکر بھی آ رہے تھے۔ میرے فون اٹھاتے ہی وہ روتے ہوئے کہنے لگی، میری طبیعت بہت بگڑ رہی ہے، مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا، ابھی اور اسی وقت آپ گھر آ جائیں۔ میں بہت زیادہ پریشان ہوا، دفتر سے نکل نہیں سکتا تھا کیونکہ آج باس نے بھی چھٹی کی تھی اور ایک بہت امپورٹنٹ میٹنگ کے لیے کچھ چیزیں اور ڈاکیومنٹس بھی تیار کرنے تھے۔ میں نے صالحہ سے کہا، تم تھوڑا سا انتظار کر لو، میں کام نمٹا کر واپس آتا ہوں، مگر وہ بری طرح رونے لگی۔ پھر فون کٹ گیا۔ میں بار بار فون ٹرائی کرنے لگا لیکن فون مل ہی نہیں رہا تھا۔ میں نے جیسے تیسے دفتر کے سارے کاموں کو پسے پش ڈالتے ہوئے گھر کی طرف گاڑی دورانی شروع کی تھی۔ 1 گھنٹے بعد میں اپنے گھر میں داخل ہو رہا تھا اور اندر کے منظر نے میرا دل دہلا دیا تھا۔ میری بیوی لاؤنج میں بے ہوش پڑی تھی۔ اگر میرے پاس چابی نہ ہوتی تو شاید میں گھر کے اندر بھی داخل نہ ہو پاتا۔ میں نے اسے اٹھا کر گاڑی میں ڈالا اور آندھی طوفان کی رفتار سے ہاسپٹل پہنچا۔ ڈاکٹر نے چیک اپ کر کے بتایا کہ میری بیوی کے خون میں کچھ مسئلہ ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے اس کے ساتھ کافی زیادہ پرابلمز ہو رہے ہیں۔ بچے کی جان تو محفوظ ہے لیکن میری بیوی کو بہت زیادہ کیئر کی ضرورت ہے۔ یہ سننا تھا کہ میں اور بھی پریشان ہو گیا۔ انجان شہر میں اکیلے بیوی کے ساتھ رہنا، وہ بھی ایسی حالت میں کہ جب بیوی حاملہ بھی ہو اور اس کی صحت بھی ناساز ہو، ایک بہت ہی مشکل کام تھا۔ تھوڑی دیر میں جب میری بیوی نارمل ہوئی تو میں اسے لے کر گھر پہنچا، اسے بستر پر لٹایا اور اس کے پاس ہی بیٹھ گیا۔ وہ بہت شرمندہ تھی، کہنے لگی، مجھے معاف کر دیں شبیر، میری وجہ سے آپ کو بہت تکلیف ہوتی ہے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں نے فوراً اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ صالحہ، ایسی کوئی بات نہیں ہے، مجھے بس یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ میں نوکری کے ساتھ گھر اور تمہیں کس طرح سے دیکھوں۔ تمہیں بہت زیادہ توجہ کی ضرورت ہے۔ میں ابھی اپنی اماں کو فون کرتا ہوں اور ان سے کہتا ہوں کہ سب کچھ چھوڑ کر یہاں آ جائیں۔ میری بات سنتے ہی صالحہ کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ کہنے لگی، خدا کے واسطے شبیر، انہیں مت بلائیں، ان کے یہاں آنے سے مجھے آسانی کی بجائے مزید مشکلات ہوں گی۔ وہ خود بستر پر لیٹ جائیں گی اور مجھ سے اپنی خدمتیں کروائیں گی۔ آپ تو جانتے ہیں نا کہ وہ مجھے پسند نہیں کرتی۔ صالحہ ایک دم ہی رونے لگی تو میں جو فون اٹھا چکا تھا جلدی سے فون واپس رکھ دیا۔ اچھا تم پریشان نہ ہو، میں انہیں نہیں بلاتا، لیکن پھر تم ہی بتاؤ کیا کروں، اس شہر میں ہمارا ہے ہی کون؟ صالحہ کہنے لگی، میں اپنی اماں کو فون کرتی ہوں اور کہتی ہوں کہ فوزیہ کو ہمارے گھر بھیج دیں، فوزیہ میرا خیال رکھ لے گی۔ صالحہ نے اپنی چھوٹی بہن کا نام لیا تو میں سوچ میں پڑ گیا۔ وہ تو شادی شدہ بھی نہیں تھی، پھر وہ ایک حاملہ عورت کا خیال کیسے رکھ سکتی تھی؟ یہی بات جب میں نے صالحہ سے کہی تو وہ مسکرا دی، کہنے لگی، ہاں وہ شادی شدہ نہیں ہے لیکن اتنی بچی بھی نہیں ہے کہ ان چیزوں کو سمجھ نہ سکے۔ جوان ہو رہی ہے، 18 سال کی ہے، آرام سے میرا خیال رکھ سکتی ہے۔ میں اماں کو فون کرتی ہوں، جب انہیں اپنی حالت کا بتاؤں گی نا تو وہ خود فوزیہ کو ہمارے پاس بھیج دیں گی۔ میرے سامنے ہی اس نے اپنی ماں کو فون کیا، انہیں اپنی حالت کا بتایا تو وہ بھی فکر مند ہو گئیں اور انہوں نے اگلی ہی گاڑی سے فوزیہ کو بھیجنے کا وعدہ کر لیا۔ پھر شام کو فون آیا کہ انہوں نے فوزیہ کو گاڑی میں سوار کروا دیا ہے اور وہ اگلے دن صبح پہنچ جائے گی۔ یہ سن کر صالحہ خوش ہو گئی تھی اور مجھے بھی سکون آ گیا تھا۔ میں نے خود ہی گھر کے سارے چھوٹے بڑے کام کاج نمٹائے تھے لیکن صالحہ کی طبیعت نہ سنبھلی تھی۔ رات بھر صالحہ بے چینی سے کروٹیں بدلتی رہی اور میں اس کے پاس بیٹھا اسے دلاسا دیتا رہا۔ صبح ہوتے ہی میں نے اسے دوائی دی اور اس کی ہدایات صالحہ سے دوبارہ سنی اور پھر اسٹیشن کی طرف نکل پڑا۔ دل میں عجیب سی گھبراہٹ بھی تھی اور ذمہ داری کا احساس بھی۔ جب ٹرین اسٹیشن پہنچی تو میں پلیٹ فارم پر کھڑا نظریں دوڑاتا رہا۔ اچانک میری نظر ایک لڑکی پر جا ٹھہری جو سفید سوٹ میں کھڑی ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ ایک لمحے کو میرا دل زور سے دھڑکا اور میں وہیں کا وہیں رک گیا۔ وہ فوزیہ تھی، مگر وہ فوزیہ نہیں جو 2 سال پہلے ہماری شادی پر سب کے بیچ ایک دبلی سی لڑکی کے طور پر دکھائی دیتی تھی۔ یہ لڑکی قد میں لمبی ہو چکی تھی، چہرے پر نکھار تھا، آنکھوں میں اعتماد اور چال میں عجیب سا وقار۔ وہ ٹرین سے اتری تو میں نے بے اختیار ایک قدم پیچھے ہٹا لیا۔ مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہی فوزیہ ہے۔ وقت نے 2 سال میں اسے مکمل طور پر بدل دیا تھا۔ وہ میری طرف بڑھی
اور سلام کیا تو میں بامشکل جواب دے سکا۔ دل میں ایک انجانی سی حیرت اور گھبراہٹ تھی۔ میں نے اس کا بیگ اٹھایا اور خاموشی سے گاڑی کی طرف چل پڑا۔ فوزیہ سارے راستے مجھ سے باتیں کرتی رہی۔ وہ حد سے زیادہ خوش مزاج تھی۔ اس کے چہرے پر مسلسل مسکراہٹ تھی اور وہ بڑے شوق سے مجھ سے بات کر رہی تھی۔ وہ اپنے امتحانات کا ذکر کرنے لگی کہ اس کے سارے پیپر اچھے ہو گئے ہیں اور اب وہ کافی دنوں کے لیے فارغ ہے۔ اسی لیے اماں نے بھی بغیر کسی ہچکچاہٹ کے اسے میرے ساتھ بھیج دیا۔ وہ بار بار کھڑکی سے باہر دیکھتی، کبھی کسی جگہ کی تعریف کرتی، کبھی شہر کی سڑکوں کو دیکھ کر سوال کرتی اور پھر ہنستے ہوئے کہتی، لگتا ہے یہ شہر تو ابھی اچھی طرح گھومنا پڑے گا۔ اس نے خود ہی ہنستے ہوئے کہا کہ اب تو میں یہاں کچھ عرصہ رہوں گی تو ویسے بھی فارغ ہونا، بس ایک بات بتا دیں کہ آپ مجھے شاپنگ کروائیں گے اور اس نئے شہر کی سیر بھی، یا پھر بس صالحہ باجی کی خدمت ہی میری ڈیوٹی ہوگی۔ اس کی بات سن کر میں ایک لمحے کو مسکرا دیا۔ اس کی باتوں میں بچپنا بھی تھا اور ایک الگ سی زندگی بھی، جو پورے راستے گاڑی کے اندر پھیلی رہی، اور مجھے اندازہ ہی نہ ہوا کہ اسٹیشن سے گھر کا راستہ اتنی جلدی کیسے کٹ گیا۔ فوزیہ کو دیکھ کر صالحہ کی خوشی کی حد نہ رہی۔ دونوں بہنیں ایک دوسرے کے گلے لگ کر ڈھیروں باتیں کرتی رہیں اور میں تھکن کے مارے سونے کے لیے چلا گیا، کیونکہ پچھلی رات بھی میں پوری طرح جاگ رہا تھا۔ شام کو جب اٹھا تو دیکھا کہ فوزیہ نے پورے گھر کو سنبھال لیا تھا۔ کھانا تیار تھا، صفائی ہو چکی تھی، میرے کپڑے استری شدہ پڑے تھے، جبکہ صالحہ سکون سے لاؤنج میں بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر اب پہلے کی طرح اداسی یا بیماری کا کوئی اثر نہیں تھا، بلکہ وہ ٹی وی دیکھتے ہوئے اپنی بہن سے باتوں میں مصروف تھی، اور مجھے صالحہ کی حالت دیکھ کر دل سے سکون مل گیا تھا۔ صالحہ نے مجھے دیکھ کر مسکرا دیا اور فوزیہ نے کھانا لگا دیا۔ ہم نے اکٹھے ڈنر کیا۔ اس کے بعد صالحہ سونے چلی گئی، لیکن مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، کیونکہ میں دن کا کافی حصہ سو کر گزار چکا تھا۔ اسی لیے میں لاؤنج میں ہی بیٹھ گیا۔ فوزیہ بھی چائے بنا کر میرے پاس آ کر بیٹھ گئی اور پھر مجھ سے میری مصروفیات اور مشاغل کے بارے میں بات کرنے لگی۔ میں اس کی باتوں کے چھوٹے چھوٹے سوالات کے جوابات دیتا رہا اور گاہے بگاہے اس پر نظر ڈال لیتا۔ اس کے دوپٹے سے بے نیاز الجھے ہوئے بال اور لٹیں جو چہرے پر آ رہی تھیں اسے بالکل مختلف اور بالغ محسوس کروا رہی تھیں۔ وہ ہنستی مسکراتی میرے سامنے بیٹھ گئی اور میں خاموشی سے اس کی خوش طبعی اور بدلتے ہوئے انداز کو دیکھتا رہا۔ اچانک بات کرتے ہوئے فوزیہ نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور مسکراتے ہوئے کہا، جیجو، اگر آپ نے 2 دن کی چھٹی لے لی ہے تو آپ کے پاس کل 1 دن اور بچا ہے۔ ہم صبح بیبی کی شاپنگ کے لیے چلیں؟ صالحہ باجی بتا رہی تھی کہ ابھی تک آپ لوگوں نے کوئی شاپنگ نہیں کی کیونکہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ اگر آپ چاہیں تو میں آپ کے ساتھ جا سکتی ہوں۔ وہ بہت زیادہ ایکسائٹیڈ اور خوش مزاج نظر آ رہی تھی، اور میں اس کے ہاتھوں کی نرم حرکات اور لمس محسوس کرتے ہوئے ایک عجیب سی کیفیت کا شکار ہو رہا تھا۔ دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، لیکن میں نے بڑی مشکل سے سر ہلا کر ہاں کہہ دیا۔ اگلی صبح میرے اور صالحہ کے اٹھنے سے پہلے ہی فوزیہ اٹھ چکی تھی۔ وہ خاموشی سے گھر کے ہر کونے میں گھومتی ہوئی سارے کام نمٹا رہی تھی۔ کچن میں جا کر ناشتہ تیار کیا اور صالحہ کے لیے گرم گرم کھانا لے آئی۔ صالحہ بھی بستر پر ہلکی سی نیند میں تھی، مگر جیسے ہی فوزیہ نے اسے ناشتہ دیا تو اس کی آنکھیں کھل گئیں اور وہ مسکرا دی۔ صالحہ کی یہ ہلکی سی مسکراہٹ دیکھ کر میرے دل کو سکون ملا۔ میں بھی اٹھ کر غسل کر چکا تھا اور تیار ہو کر لاؤنج میں آیا تو دیکھا کہ فوزیہ نے پورا گھر سنبھال رکھا تھا۔ کپڑے استری کیے تھے، برتن دھو دیے تھے۔ اب وہ خود پوری طرح تیار ہو کر میرے سامنے آ کھڑی ہوئی تھی۔ مجھے دیکھ کر فوزیہ نے مجھے خوشی خوشی بتایا کہ سب کچھ تیار ہے اور اب ہم بچے کی شاپنگ کے لیے نکل سکتے ہیں۔ میں نے اس کی طرف دیکھا تو وہ اپنے چہرے پر بچکانی مسکراہٹ لیے کھڑی تھی۔ آنکھوں میں ایک چمک اور جوش تھا، جیسے واقعی ہی وہ اس کام کو بہت سنجیدگی اور خوشی کے ساتھ لے رہی ہو۔ اس نے بلو جینس کے اوپر سفید کلر کا ٹاپ پہنا ہوا تھا۔ دوپٹے کے نام پر ایک چھوٹا سا مفلر اس کی گردن کے گرد لپٹا ہوا تھا۔ سنہری زلفیں پوری طرح کمر پر لہرا رہی تھیں اور بھر بھرے ہونٹوں پر سرخ لپسٹک نے اسے اور خوبصورت بنا دیا تھا۔ میں نے گہری نگاہ اس پر ڈالی اور پھر سر ہلا کر اس کی بات کی تائید کی۔ اس نے خود ہی آواز لگا کر صالحہ کو بتا دیا تھا کہ ہم جا رہے ہیں اور جلد ہی واپس آ جائیں گے۔ پھر ہم دونوں بچے کی ضروریات کے لیے سامان لینے گھر سے روانہ ہوئے۔
راستے میں فوزیہ کی باتوں کا سلسلہ جاری رہا۔ میں خاموشی سے اسے سنتا رہا۔ جب ہم مارکیٹ پہنچے تو فوزیہ بچوں کے کپڑوں اور کھلونوں کے دکانوں کی طرف بڑھی اور ساتھ ہی اس نے میرا ہاتھ بھی تھام لیا تھا۔ میں اس کے پیچھے پیچھے چلتا رہا۔ اس کے ہاتھ میں ہلکی گرفت اور چہرے پر جوش اور خوشی تھی۔ ہر چیز میں وہ دلچسپی لے رہی تھی اور بچے کے لیے ہر چھوٹی چھوٹی چیز کو غور سے دیکھ کر اپنی رائے دے رہی تھی۔ کبھی کپڑوں کے رنگ اور ڈیزائن کے بارے میں باتیں کرتی تو کبھی ذہن پر زور ڈالتے صالحہ کی پسند اور ناپسند کو یاد کرتی، اور میں خاموشی سے اسے سنتا اور دیکھتا رہا۔ تھوڑی دیر میں اس نے کافی ساری چیزیں خرید لی تھیں اور میں سوچ رہا تھا کہ صالحہ بھی جب یہ سب دیکھے گی تو کتنی خوش ہوگی۔ ہم نے تقریباً ضرورت کی ہر چیز خرید لی تھی۔ ٹائم بھی کافی ہو گیا تھا، اس لیے میں نے فوزیہ سے پوچھا کہ اب ہم گھر چلیں؟ اس نے ناراض نظروں سے مجھے دیکھا اور کہنے لگی، بچے کی شاپنگ ہو گئی ہے، صالحہ باجی کے لیے بھی کچھ چیزیں خرید لی ہیں، کیا آپ مجھے کچھ نہیں دلائیں گے؟ اس کی آنکھوں میں ناراضگی کے ساتھ ساتھ انداز میں ایک انوکھی ادا تھی۔ بے اختیاری میرے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی۔ تمہیں جو لینا ہے تم لے سکتی ہو، میں نے کب منع کیا؟ میری بات پر وہ کھل اٹھی۔ پھر میرا ہاتھ پکڑ کر وہ ایک برانڈڈ شاپ میں لے گئی اور اپنے لیے ایک خوبصورت سا جوڑا پسند کر لیا۔ وہ رنگ بہت کھلتا ہوا تھا جو یقیناً فوزیہ پر بہت بھلا لگتا، اسی لیے میں نے وہ جوڑا اس کے لیے خرید لیا۔ پھر چلتے چلتے اس کی نظر کانچ کی چوڑیوں پر پڑی۔ وہ کہنے لگی، میں یہ بھی لے لوں؟ میں بھلا کیوں کر انکار کر سکتا تھا؟ وہ اتنی دور سے یہاں میری بیوی کی خدمت کے لیے آئی تھی، میرے ہونے والے بچے کا خیال رکھنے کے لیے۔ میں اس کی چھوٹی چھوٹی خوشی کا خیال رکھ سکتا تھا، اسی لیے میں نے کہا تمہیں جو چاہیے لے لو۔ اور پھر اس نے تھوڑی بہت چوڑیاں بھی خرید لیں اور اسی وقت اپنی کلائیوں میں ڈال کر میرے آگے چھن چھنانے لگی۔ میں اس کے اس معصوم بچپنے پر ہنس دیا۔ پھر وہ باہر لنچ کی فرمائش کرنے لگی تو میں نے اسے ایک اچھے سے ہوٹل سے لنچ کروایا اور صالحہ کے لیے کھانا پیک کروا لیا۔ دوپہر کے بعد ہم گھر لوٹے تو صالحہ ٹی وی دیکھنے میں مصروف تھی۔ ہمیں دیکھ کر پہلے تو ناراض ہوئی کہ تم دونوں نے اتنا وقت لگا دیا، لیکن پھر جب بچے کی شاپنگ دیکھی تو بہت خوش ہوئی۔ سب کچھ اس کی پسند کے مطابق ہی تو تھا۔ پھر فوزیہ نے اپنے کپڑے دکھائے تو وہ حیران ہوئی اور کہنے لگی، تم اپنی بھی شاپنگ کرائیں؟ فوزیہ نے چوڑیوں والے ہاتھ بھی آگے کر دیے۔ یہ دیکھ کر صالحہ کے چہرے پر ایک عجیب سی ناگواری کے تاثرات آئے۔ تم یہ دلہنوں کی طرح چوڑیاں کیوں پہن آئی ہو؟ اسے جیسے یہ بات بھلی نہ لگی ہو۔ میں نے اس کے چہرے کے تاثرات کو محسوس کیا تھا، لیکن فوزیہ اپنی ہی دھن میں تھی، اسی لیے شاید وہ محسوس نہ کر سکی۔ وہ ہنس کر کہنے لگی، مجھے اچھی لگ رہی تھی، جیجو نے دلوا دی، کیا آپ کو اچھی نہیں لگ رہی؟ اس کی بات پر صالحہ خاموش رہی۔ پھر وہ سارا سامان اٹھا کر اپنے کمرے میں چلی گئی اور سب خود ہی سیٹ کرنے لگی۔ میں نے صالحہ سے پوچھا، ناراض ہو کیا؟ مگر وہ چپ رہی۔ پھر کہنے لگی، آئندہ اتنی دیر مت لگائیے گا، میرا اکیلے میں دل گھبراتا ہے۔ اس کی بات پر میں حیران ہوا۔ آج تک وہ اس گھر میں اکیلی ہی رہی تھی، بلکہ جب تک میں دفتر سے واپس نہ آ جاتا وہ تو ہوتی ہی اکیلی تھی، پھر آج اسے اچانک کیا ہو گیا تھا؟ شاید میں اسے چھوڑ کر شاپنگ پر گیا تھا، اسی لیے وہ اداس تھی۔ یہی سوچ کر میں نے اس کے لیے کی گئی شاپنگ اس کے آگے رکھی تھی۔ کیا تمہیں یہ سب پسند نہیں آیا؟ میں اس کا دل بہلانے لگا تھا اور تھوڑی ہی دیر میں وہ بہل گئی تھی۔ ایسے ہی دن گزرنے لگے تھے۔ فوزیہ ہر چیز کا خیال رکھتی، وہی اب صالحہ کو ہاسپٹل بھی لے کر جاتی، وقت پر اسے دوائیں بھی دیتی۔ دھیرے دھیرے صالحہ کی طبیعت ٹھیک ہو گئی تھی۔ ڈاکٹرز کا کہنا تھا اس کی رپورٹ بھی کافی ٹھیک ہو گئی ہے، اور اس بات پر مجھے سکون ہو گیا تھا۔ پھر ایک رات صالحہ سو رہی تھی، میں پانی پینے کے لیے کمرے سے باہر نکلا تو میں نے فوزیہ کو لاؤنج میں بیٹھے دیکھا۔ میں مسکرا کر اس کے پاس پہنچ گیا، وہ بھی مجھے دیکھتے ہی مسکرا دی۔ وہ ایک رومانٹک سی مووی دیکھ رہی تھی، چہرے پر ہلکی سی مسکان، آنکھوں میں دلچسپی۔ لمحے کے لیے ایسا لگا جیسے وہ پوری طرح اپنی دنیا میں تھی اور میں بس خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ پھر اچانک اس نے اپنا سر میرے کاندھے پر رکھ دیا۔ میں نے اسے محسوس کیا اور دل میں ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہوئی۔ تھوڑی دیر بعد اس نے ایک سوال کیا، بالکل عام انداز میں، مگر میرے لیے حیران کن تھا، جیجو، مردوں کو کیا پسند ہوتا ہے؟ کیا مجھ جیسی لڑکیاں بھی کسی کو پسند آ سکتی ہیں؟ اس کے سوال میں کوئی براہ راست ارادہ نہیں تھا، مگر اس کے انداز، اس کی بے ساختگی اور وہ سر میرے کاندھے پر رکھے ہونا، سب کچھ ایک الگ سا احساس دے رہا تھا۔
میں نے اس پر گہری نگاہ ڈالی اور لمحے کے لیے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ وہ نئی ڈریس کے ٹراؤزر اور ٹی شرٹ میں تھی، گلا تھوڑا گہرا اور کھلا ہوا، زلفیں بکھری ہوئی تھیں اور وہ بالکل اپنے آپ سے بے نیاز تھی۔ اس کے انداز میں بچپن کی معصومیت تھی، لیکن ساتھ ہی ایک نرم اور خاموش کشش بھی تھی جو لمحے کو خاص اور دلکش بنا رہی تھی۔ میں خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ اس نے سر اٹھا کر میری طرف دیکھا اور ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کہنے لگی، بتائیے نا جیجو، کیا میں بھی کسی کو پسند آ سکتی ہوں؟ میں نے فوراً سر ہلا کر جواب دیا، ہاں کیوں نہیں، تم بہت خوبصورت ہو، کوئی بھی لڑکا تمہیں پسند کر سکتا ہے۔ میری بات پر وہ کھل کر ہنس دی اور پھر ایک عجیب سی سنجیدگی کے ساتھ بولی، مجھے لڑکا نہیں چاہیے، مجھے ایک مرد چاہیے جو میری حفاظت کر سکے، میرا خیال رکھے، جو میری خواہشوں اور بچپن کو زندہ رکھے۔ مجھے ایسا شوہر نہیں چاہیے جو صرف کام کام اور کام کرے۔ مرد کا کام صرف پیسے کمانا نہیں ہوتا، بلکہ عورت کے اندر بچپن کو زندہ رکھنا بھی ہوتا ہے۔ اس کے انداز اور الفاظ میں پختہ سوچ تھی اور میں لمحے کے لیے حیران رہ گیا۔ مجھے اس سے یہ توقع تو ہرگز نہیں تھی کہ وہ اتنی سمجھداری سے بات کرے گی۔ پھر وہ اٹھی، ٹی وی بند کیا اور اپنے کمرے کی طرف چل دی اور میں اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہ گیا۔ فلم میں عجیب سا سکون اور الجھن ساتھ ساتھ چل رہی تھی۔ اگلی صبح صالحہ کڑے تیوروں میں مجھ سے پوچھ رہی تھی، رات کو آپ اور فوزیہ آپس میں کیا باتیں کر رہے تھے؟ میں حیران ہو گیا۔ تم جاگ رہی تھی؟ اس نے سر ہلا کر کہا، ہاں۔ میری آنکھ کھلی تو مجھے باہر سے آپ دونوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اتنی رات کو آپ اس کے ساتھ کیوں بیٹھے تھے؟ اس کی شک بھری نظروں نے مجھے اندر سے چھو لیا اور دل میں ایک عجیب سا بوجھ محسوس ہوا۔ میں نے جواب دیا، کیسی باتیں کرتی ہو تم؟ میں پانی پینے کے لیے گیا تھا، وہ لاؤنج میں ٹی وی دیکھ رہی تھی تو ہم بیٹھ کر تھوڑی باتیں کر رہے تھے۔ میری بات پر وہ چپ ہو گئی، مگر میں جان گیا تھا کہ اسے اپنی بہن کا میرے ساتھ باتیں کرنا پسند نہیں۔ میں نے سوچا اب میں فوزیہ سے زیادہ بات نہیں کروں گا، لیکن ہم ایک ہی چھت کے نیچے رہتے تھے، کب تک ایک دوسرے کو نظر انداز کیا جا سکتا تھا؟ یوں جیسے تیسے مہینہ گزرا اور 8ویں مہینے میں اچانک میری بیوی صالحہ سیڑھیوں سے گری۔ میں فوراً وہاں پہنچا، مگر فوزیہ پہلے ہی اسے لے کر ہاسپٹل بھاگی تھی۔ جب میں ہاسپٹل پہنچا تو سب کچھ ہاتھوں سے نکل چکا تھا۔ میری بیوی کی حالت بہت خراب تھی اور ڈاکٹر کا کہنا تھا ایمرجنسی میں سی سیکشن کرنا ہوگا۔ یہ سن کر میں گھبرا گیا تھا۔ فوزیہ روتے ہوئے میرے سینے سے لگ گئی تھی۔ وہ مجھ سے معافی مانگ رہی تھی، کہنے لگی میں کچن میں کام کر رہی تھی، مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ صالحہ باجی کب چھت پر چلی گئیں، اور واپسی پر ان کا پاؤں سیڑھیوں سے پھسل گیا اور وہ سیدھے گرتی ہوئی نیچے آ گئیں۔ کاش مجھے پتہ ہوتا کہ وہ چھت پر جا رہی ہیں تو میں انہیں منع کر دیتی۔ میں کھانا بنانے میں مصروف تھی۔ وہ میرے سینے سے لگی، روتے روتے مجھ سے معافیاں مانگ رہی تھی، اپنی بہن کی زندگی کی دعائیں چاہ رہی تھی، اور میں ہکا بکا کھڑا تھا، جبکہ ڈاکٹر چاہتی تھی کہ وہ سی سیکشن کی اجازت دے دو۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا میں کیا کروں۔ ابھی تو میری بیوی کا 8واں مہینہ چل رہا تھا۔ اگر ایسے میں سی سیکشن ہوتا تو دونوں کی زندگی کو ہی خطرہ ہو سکتا تھا۔ یہ بات بھی ڈاکٹر نے ہی کہی تھی، لیکن اس کے سوا کوئی چارہ بھی نہ تھا، اس لیے مجبوراً میں نے دستخط کر دیے۔ تھوڑی دیر بعد میری بیوی کو آپریشن شروع ہوا اور اس کے بعد ایک خوبصورت سا بیٹا گود میں لیے نرس نے لا کر میرے حوالے کر دیا۔ میں نے بچے کو سینے سے لگایا اور رونے لگا، پھر اس کے کان میں جیسے تیسے اذان دی اور اسے فوزیہ کی گود میں ڈال دیا۔ تھوڑی دیر بعد اوٹی کا دروازہ آہستہ سے کھلا۔ ڈاکٹر کے چہرے پر وہ الفاظ لکھے ہوئے تھے جو زبان سے نکلنے سے پہلے ہی انسان کو توڑ دیتے ہیں۔ وہ میرے قریب آئی اور بہت دھیمے مگر بھاری لہجے میں بولی، ہم پوری کوشش کرتے رہے مگر ہم صالحہ کو نہیں بچا سکے۔ میرے ہاتھ سے پانی کا گلاس چھوٹ کر فرش پر ٹوٹ گیا۔ مجھے یوں لگا جیسے کسی نے میرے سینے سے سانس ہی کھینچ لی ہو۔ میرے کانوں میں ایک عجیب سی سنسناہٹ پھیل گئی۔ لفظ، آوازیں، لوگ سب دھندلا گئے۔ وہ جو چند گھنٹے پہلے میرے ساتھ ہنس رہی تھی، جو میرے بچے کی ماں بننے والی تھی، جو مجھے ہر بات میں خود سے پہلے رکھتی تھی، وہ اچانک اس دنیا سے چلی گئی تھی۔ نہ کوئی آخری بات، نہ کوئی الوداع، نہ کوئی شکوہ۔ میں بار بار یہی کہتا رہا، ایسا نہیں ہو سکتا، ابھی تو سب ٹھیک تھا، مگر حقیقت کبھی انسان کی تیاری نہیں دیکھتی۔ صالحہ کے والدین آ گئے، گھر میں صفے ماتم بچھ گئی۔
میت جب گھر پہنچی تو فضا میں ایسا سناٹا تھا کہ دیواریں بھی رو رہی تھیں۔ میرا بیٹا جو ابھی دنیا کو پہچان بھی نہ پایا تھا فوزیہ کی گود میں تھا۔ وہ اسے سینے سے لگائے خاموش بیٹھی تھی، آنکھیں سوجی ہوئی مگر آنسو جیسے ختم ہو چکے ہوں، اور میں خود کو بھی سنبھالنے کے قابل نہیں تھا۔ چند دن بعد سسر نے آہستہ سے کہا، بیٹا اب ہمیں واپس جانا ہوگا۔ یہ سنتے ہی میرے اندر خوف جاگ اٹھا۔ میں نے بچے کی طرف دیکھا اور دل میں سوال ابھرا، میں اکیلا اسے کیسے سنبھالوں گا؟ میرے گھر سے میری ماں اور بہن بھائی بھی آ گئے تھے، مگر وہ 2 دن سے زیادہ نہ رک سکے۔ امی نے صاف کہہ دیا، یہ سب اب تمہارا مسئلہ ہے، ہم مستقل یہاں نہیں رہ سکتے۔ مجھے معلوم تھا امی کو صالحہ کا بھی دل سے پسند نہیں آئی تھی، حالانکہ شادی انہی کی مرضی سے ہوئی تھی، مگر جب بھی میں صالحہ کو اہمیت دیتا یا اس کا خیال رکھتا تو امی کا رویہ بدل جاتا۔ اسی لیے میں نوکری کے بعد صالحہ کو اس شہر لے آیا تھا تاکہ سکون سے اپنی زندگی ہم گزار سکیں، لیکن یہی بات مزید دشمنی کا سبب بنی تھی اور میری ماں مجھ سے بہت ناراض ہو گئی تھی۔ ابھی وہ مجھے اور بچے کو چھوڑ کر جا چکی تھی۔ صالحہ کے ماں باپ بھی جانا چاہتے تھے، ان کا کہنا تھا وہ بچے کو اپنے ساتھ لے جائیں گے، لیکن میں بچے کے بغیر نہیں رہ سکتا تھا، اور بالآخر انہوں نے فیصلہ کیا کہ چند دن کے لیے وہ فوزیہ کو میرے پاس چھوڑ جائیں گے، تب تک میں کوئی نہ کوئی فیصلہ کر لوں یا پھر سنبھل جاؤں۔ سسر نے رخصت ہوتے وقت فوزیہ کی طرف دیکھ کر کہا، بیٹا تم کچھ دن داماد جی کے پاس رک جاؤ، یہ اکیلا ہے، بچے کو سنبھال نہیں پائے گا، حالات ذرا سمجھ جائیں تو ہم تمہیں واپس بلا لیں گے۔ فوزیہ نے بنا کچھ کہے سر ہلا دیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر وہ ضبط کیے بیٹھی تھی اور میں خالی نظروں سے سب کچھ دیکھ رہا تھا، جیسے سب کچھ میرے سامنے ہو رہا ہو مگر میں اس کا حصہ نہ ہوں۔ وہ لوگ چلے گئے، گھر پھر سے خاموش ہو گیا۔ صالحہ کے بغیر وہ گھر نہیں رہا تھا۔ ہر کمرہ مجھے اس کی یاد دلا رہا تھا، اس کی ہنسی، اس کی آواز، اس کی موجودگی، سب کچھ اچانک ختم ہو چکا تھا۔ رات کو جب میں بستر پر لیٹتا تو خالی تکیہ مجھے چبھتا، اور دن میں بچے کی رونے کی آواز دل کو چیر دیتی تھی۔ فوزیہ نے بچے کو پوری طرح سنبھال لیا تھا۔ وہ رات بھر جاگتی، اسے دودھ پلاتی، اسے گود میں لے کر ہلکے ہلکے لوریاں دیتی، اور میں دروازے کے پیچھے کھڑا یہ سب دیکھتا رہتا مگر اندر جانے کی ہمت نہ ہوتی۔ میں خود ایک ٹوٹا ہوا انسان بن چکا تھا۔ دن گزرتے گئے، فوزیہ نے گھر کو سنبھال لیا، مگر میرے اندر کچھ بھی نہیں سنبھلا تھا۔ ایک دن اس نے آہستہ سے مجھ سے کہا، جیجو آپ ایسے نہیں چل سکتے، بچے کو آپ کی ضرورت ہے۔ میں نے پہلی بار اس کی طرف دیکھا، وہ تھکی ہوئی تھی مگر مضبوط لگ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر وہی وقار تھا مگر آنکھوں میں اب معصومیت کم اور ذمہ داری زیادہ تھی۔ اس کے کہنے پر میں نے بچے کو وقت اور توجہ دینی شروع کی تھی، ورنہ اس سے پہلے میں اسے پوری طرح فوزیہ پر چھوڑ چکا تھا۔ مگر دھیرے دھیرے میں اپنے ہی بچے کو اپناتا چلا گیا۔ وقت گزرتا گیا، لوگ باتیں کرنے لگے، محلے والوں کی نظریں بدلنے لگیں، کچھ ہمدردی میں اور کچھ شک میں۔ کچھ لوگ تو میرے اور فوزیہ کے بارے میں بہت غلط باتیں بھی کہنے لگے تھے، تو کچھ اس کے کردار پر انگلیاں اٹھا رہے تھے۔ ایک دن تو میری ماں نے فون کر کے صاف صاف کہہ دیا کہ فوزیہ کو گھر واپس بھیجو اور دوسری شادی کے بارے میں سوچو، کیونکہ بچے کو کسی عورت کی ضرورت ہے، اور فوزیہ کی تمہارے گھر میں موجودگی کی وجہ سے لوگ باتیں بنا رہے ہیں۔ میں نے غصے میں فون بند کر دیا، مگر حقیقت یہ تھی کہ میں خود بھی سچ سے بھاگ نہیں پا رہا تھا۔ فوزیہ میرے لیے سایہ بن چکی تھی مگر میں اسے اس نظر سے دیکھنے سے ڈرتا تھا۔ مگر ہماری طرف اٹھتی ہوئی انگلیوں کی تعداد اب بڑھتی جا رہی تھی۔ ایک رات بچہ تیز بخار میں جل رہا تھا۔ فوزیہ اسے لے کر دوڑتی ہوئی میرے پاس آئی اور کہا، اگر اسے کچھ ہو گیا تو میں خود کو معاف نہیں کر پاؤں گی۔ میں نے پہلی بار اسے مضبوطی سے تھاما، وہ کانپ رہی تھی، اور میں بھی اس رات مجھے پہلی بار احساس ہوا کہ میں اکیلا نہیں ہوں، مگر اس احساس کے ساتھ ہی شرمندگی بھی تھی۔ چند دن بعد سسر نے دوبارہ فون کیا اور کہا، فوزیہ کو واپس بھیج دو، لوگوں کی زبانیں بہت تیز ہیں، وہ فوزیہ کا رشتہ دیکھ رہے ہیں تاکہ اس کی شادی کر سکیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر میں بچہ نہیں سنبھال سکتا تو بچہ بھی فوزیہ کے ساتھ بھیج دو، وہ اور میری ساس مل کر بچے کی دیکھ بھال کر لیں گے، لیکن یہ تو میرے لیے ممکن ہی نہیں تھا۔ میں نے ان سے کچھ وقت مانگا تھا تاکہ فیصلہ کر سکوں، اور پھر میں نے فون رکھا اور دیر تک سوچتا رہا۔ اگر وہ چلی گئی تو میرا بچہ کون سنبھالے گا، اور اگر وہ رہی تو دنیا کیا کہے گی؟
اسی کشمکش میں ایک دن فوزیہ نے خود ہی فیصلہ سنا دیا۔ جیجو، میں واپس نہیں جا سکتی۔ یہ بچہ اب میرا بھی ہے۔ یہ جب سے پیدا ہوا ہے تب سے میں نے اس کا خیال کیا ہے، اور اب یہ 3 مہینے کا ہونے والا ہے۔ میں تو اس کے بغیر رہنے کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ اس لیے مجھے صالحہ باجی کی جھلک نظر آتی ہے۔ میری بہن مجھے اس طرح چھوڑ کر گئی ہے کہ مجھے یقین بھی نہیں آتا۔ یہ کہہ کر وہ رو پڑی اور میں خاموش رہ گیا۔ کچھ دن بعد سسر نے دوبارہ بات کی، اور جو میں کہنا چاہتا تھا وہ خود انہوں نے کہہ دیا۔ وہ کہنے لگے اگر تم دونوں کا نکاح ہو جائے تو سب کے لیے آسانی ہوگی۔ میں بھی اب یہی چاہتا تھا کہ میرے اور فوزیہ کے درمیان کوئی مضبوط تعلق قائم ہو جائے، تاکہ وہ ہمیشہ میرے گھر میں رہے اور میرے بچے کا خیال رکھ سکے۔ فوزیہ بھی بچہ چھوڑنا نہیں چاہتی تھی، اسی لیے وہ بھی انکار نہ کر سکی، اور پھر ہمارا نکاح سادگی سے ہو گیا۔ فوزیہ میری بیوی بن گئی، مگر وہ میرے قریب نہ آئی۔ جب شادی کی رات میں اس کے قریب ہوا تو اس نے صاف کہہ دیا، جیجو، میں نے یہ رشتہ بچے اور بدنامی سے بچنے کے لیے قبول کیا ہے۔ محبت یا قربت کی توقع مجھ سے مت رکھے، کیونکہ میں اپنی بہن کی جگہ کبھی نہیں لے سکتی، اور نہ ہی اس کے ساتھ بے وفائی کر سکتی ہوں۔ وہ بچے کو سینے سے لگائے کمرے سے باہر نکل گئی تھی، اور میں ایک شوہر ہو کر بھی تنہا رہا، کیونکہ کچھ رشتے مجبوری سے بندھ جاتے ہیں مگر دل وہاں قید نہیں ہوتا۔ فوزیہ، جس کے اندر بے انتہا بچپنا تھا، جو نادان تھی، وہ صالحہ کے جانے کے بعد نہ صرف ذمہ داری ہوئی بلکہ شاید اس کے اندر بہت کچھ ٹوٹ گیا تھا جو وقت کے ساتھ جڑتا۔ فی الحال اس نے یہ رشتہ صرف اور صرف بچے کی خاطر قبول کیا تھا، اور میں اسے مزید پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا۔ پہلے ہی میری وجہ سے اس نے ایک بہت بڑی قربانی دی تھی۔ میری اولاد کے خاطر اس نے مجھے قبول کیا تھا، اسی لیے میں نے اسے وقت دینا تھا اور انتظار کرنا تھا کہ کب وہ خود میری طرف پیش قدمی کرے گی۔ کچھ عرصہ ایسے ہی گزر گیا۔ وہ میرے بچے کا خیال رکھتی، گھرداری نبھاتی، اور کبھی کبھی صالحہ کی تصویر اٹھا کر رونے لگتی۔ میرا حال بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ میں اسے دیکھ کر بھی مجبوراً نظر انداز کرتا کہ چاہ کر بھی میں اس پر اپنا حق نہیں جتا سکتا تھا۔ پھر ایک دن میں بہت شدید بیمار ہو گیا، بستر سے بھی اٹھنے کی ہمت نہیں تھی۔ اس دن وہ خود میرے پاس آئی، میرے ماتھے پر ہاتھ رکھا، میرا بخار چیک کیا، اور پھر مجھے دوائیں دے کر رات تک دیر میرے نزدیک بیٹھی رہی۔ میری نقاہت اور کمزوری دیکھ کر اس نے بچے کو بھی اسی کمرے میں سلا دیا تھا، اور خود بھی ساری رات میرے پاس ہی رہی تھی۔ رات کو مجھے نیند لگی، کچھ خبر نہ ہوئی، اور جب اگلی صبح میری آنکھ کھلی تو میں نے اسے اپنے سرہانے ہی سوتے ہوئے پایا۔ تب مجھے احساس ہوا کہ جس رشتے کو وہ قبول کرنے سے پیچھے ہٹتی ہے، در حقیقت کہیں نہ کہیں وہ اسے قبول کر چکی ہے۔ میں نے آہستگی سے اس کا ہاتھ تھاما اور اس کے کاندھے پر اپنا سر رکھ کر دوبارہ نیند کی وادی میں اتر گیا۔ میں جان گیا تھا کہ دھیرے دھیرے ہی صحیح، وہ نہ صرف اس رشتے کو قبول کر رہی ہے بلکہ جلد ہی ہمارے گھر میں پرانی خوشیاں واپس لوٹ آئیں گی۔ صالحہ کی کمی ہمیشہ ہمارے گھر میں موجود رہے گی، لیکن اب ہمیں آگے بڑھنا تھا۔